کیا ہمارے کتاب خانے کی اچھی طرح دیکھ بھال ہوتی ہے؟ واحد شخص جس کے پاس چابی ہے وہ حکیم ہے۔ جانتے ہو سامانیوں کی عظمت ان کی علم دوستی میں ہے۔ امیر کا کتاب خانہ بغداد کے کتاب خانے کو شرماتا ہے۔ میں اس کے راستے کو میرا خیال ہے پہچانتا ہوں۔ بچپن میں ایک بار اپنے والد کے ساتھ اس کتاب خانے میں آیا تھا۔ امیر صرف ایک بار کتاب خانے تشریف لائے تھے؟ ہاں، وہ بھی بچپن میں۔ لکھ لو، آج بھی ایک بار حکیم بو علی سینا کو ملنے کتاب خانے جا رہے ہیں۔ جانتے ہو سامانیوں کی تمام تر عظمت ان کی علم دوستی میں پنہاں ہے۔ اس طرف سے نہیں جناب۔ تو پھر اس طرف سے۔ ہاں، حیرت ہے۔ یہ کتاب خانے کا دروازہ کھلا کیوں؟ حکیم بو علی سینا کے پاس چابی ہے۔ کمال کتاب خانہ ہے۔ کتاب خانہ اس طرف ہے اور تخت اس طرف ہے، بہت آرام دہ ہے۔ پر یہ حکیم کہاں ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ ہم یہاں ہیں؟ امیر سامانی اور ان کے وزیر ابن عزیز کو سلام، جو ابو علی سے ملنے تشریف لائے۔ شاہ سامانی دربار کے خاص حکیم طبیب شیخ الرئیس کو ملنے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے آدمی بھیجا گیا لیکن آپ نہ آئے۔ میرا ایک مقصد ہے، میں چاہتا ہوں کہ حکیم سے بات کروں۔ میں اپنے قدموں پر چل کر حکیم کے پاس آیا۔ سب سے پہلے یہ کہ خاموش رہیے اور میری بات غور سے سنیے۔ میری جان لینے کے لیے میرے بیٹوں کی سازش مجھ پر آشکار ہو گئی ہے۔ اپنی تمام فراست، ذکاوت اور حکمت کو بروئے کار لائیے اور بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ کہ سامانی سلطنت کی مشرقی سرحدوں کے مخبروں اور اس علاقے کے سرحدی سپاہیوں نے یہ خبریں دی ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جو افراسیاب کی اولاد میں سے ہے، اس نے ہماری سرحدوں پر حملہ کر دیا ہے، اور ڈر ہے کہ وہ شاید بخارا بھی آ پہنچے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے سرحدی سپاہیوں، غزنی کے علاقوں اور سلطان محمود کی کھلی جارحیت کا ذکر فرمایا، لیکن اپنے فرزندوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ ہاں، میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کے پاس ایرانی سپاہیوں کی فوج ہے۔ یہ ایرانی سپاہی بہت جانثار اور جنگجو ہیں۔ اگر میں ان میں جوڑ توڑ کروں تو ان سپاہیوں کے درمیان پریشانی اور سراسیمگی پیدا ہو جائے گی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا واضح سوال ہے اور صریح اور مکمل جواب کا متقاضی ہے۔ ہمارا خاص حکیم جو کچھ بھی کہے گا اس پر منوعن عمل ہوگا۔ جناب امیر کے پاس لائٹ مشیر اور وزیر موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم جواب دو۔ میں ایک طالب علم کے سوا اور کچھ نہیں، مجھے امور سلطنت سے کیا کام؟ تو پھر تمہاری دانائی کب کام آئے گی؟ ایک بات اور رہ گئی ہے۔ محمود غزنوی اہل بیت رسول خدا کے ماننے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ حکیم دربار سامانی میں آرام سے رہ رہا ہے، دربار غزنی میں آرام و آسائش نہیں پائے گا۔ بس یہ کبھی نہ سوچنا کہ سلطان غزنی کو شاہ سامانی پر ترجیح دی جائے۔
مجھے ان ترجیحات سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ فوج کا صرف ایک سپہ سالار ہونا چاہیے، خاص طور پر جنگ کے زمانے میں۔ اگر کئی سپہ سالار ہوں تو ان میں سے کوئی ایک دشمن سے مل سکتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، تو گویا پھر میں اپنے بیٹوں کو قتل کرا دوں؟ نہیں، آخر کیوں نہیں؟ میں نے اپنے دل سے ساری محبت ان کے لیے جو میرا خون ہے نکال دی ہے۔ میرے بیٹے میرے لیے بیگانے، سازشی اور دشمن ہیں، تو پھر آخر کیوں نہیں؟ کہ شاہ کی زندگی کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ ان پر لعنت ہو۔ یہ کتاب خانہ بہت بڑا ہے۔ وزنی ہے۔ یہ کتابیں میری ملکیت ہیں۔ ان میں سے بہت سی کتابیں میرے والد کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ یہ کتابیں مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں۔ کیا انہوں نے سازش کا اقرار کر لیا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن ان کے جرائم مجھ پر روشن ہو گئے۔ اس کا کوئی گواہ بھی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیا شاہ کے خلاف سازش کی سزا موت ہے؟ یہ بہت فضول سوال ہے۔ ہاں، کسی قاضی میں یہ جرت نہیں کہ شہزادوں اور امیرزادوں کو سزائے موت دے۔ کچھ عرصے بعد شاہ پر بیٹوں کی جدائی کا غم طاری ہو جائے گا اور وہ اپنے فرزندوں کی موت کے باعث کو معاف نہیں کریں گے۔ لیکن بو علی قاضی نہیں ہے، بس وہ کچھ نہیں جانتا۔ تمہیں جاننا چاہیے، تمہیں جاننا چاہیے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ امیر کے ذہن کو پہاڑوں میں، بیابانوں میں، جنگل، دریاؤں اور صحراؤں میں، اولاد کی محبت میں اور امور سلطنت کے درمیان سرگرداں رکھو؟ تمہیں جاننا چاہیے، یہ امیر کا فرمان ہے۔ میں صریح اور حتمی جواب چاہتا ہوں۔ کل دوپہر تک تمہیں مہلت ہے، سوچو اور جواب دو۔ اگر میں جواب پیش نہ کر سکا تو پھر میں واقعی یہ کہوں گا کہ تم بھی اس سازش میں شریک ہو، اور وہ سازش محمود کے سردار علا خان کا مشرقی سرحدوں پر حملہ ہے۔ محمود کے 2 قاصد تم سے ملنے آئے ہیں، وہ تمہارے باپ کی بیماری کی خبر بھی لائے۔
क्या राब्ता है तुम्हारे महमूद और इलक खान के दरमियान? चले। बू अली दरबार महमूद में जाना चाहता है। यकीन न कीजिए, अगर वो ऐसा करता है तो ये दरबार सामानी की बड़ी तौहीन होगी। मेरे बेटों की साजिश इससे भी बड़ी तौहीन है। हाँ। अमीर मोहतरम मेरे वालिद की बीमारी की खबर लाए थे। अमीरजादे क्या खबरें लाए हैं? सुल्तान महमूद अपने लश्कर के साथ इस तरफ आ रहे हैं। मैंने ये खबर भी सुन ली है। तुमने बादशाह को हमारे कत्ल पर उकसाया है, किस लिए? ऐसा हरगिज नहीं है। फिर क्यों वो तुमसे मिलने आए? अमीरजादे क्यों मुझसे मिलने आए हैं? चुगली खाने पर तुम्हें तावान देना चाहिए, या ये कि बूढ़े बादशाह का साथ छोड़ दो और जवान शहजादों के वफादार बन जाओ। महमूद गजनवी भी हमारे साथ मिल जाएगा। अभी इन दो काश्तों के साथ महमूद गजनवी के पास जाओ और हमारी बैत उस तक पहुंचाओ। हमें महल में महसूर कर दिया गया है और बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इससे बाज रहें। अगर महमूद दुश्मन को कत्ल करेगा तो दुश्मन के बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुमसे पहले एक कासिद को हमने महमूद के पास भेजा है, लेकिन ये मोहलत तुम्हें भी दी जा रही है कि तुम भी अगर चाहो तो अपनी जान बचा लो।
ہم جنوب میں آل بویا کے ہمسائے ہیں. بہت عرصے سے ان کی آنکھیں ہمارے تاج و تخت، سرزمین اور چراگاہوں پر لگی ہوئی ہیں. مشرق میں ہلک خان سلطان محمود غزنوی کے سردار کی حیثیت سے اور اس کی پشت پناہی میں کاشغر، حطن، بنا ساخون اور سامانی حکومت کے مشرقی علاقوں پر حملے کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جنگ کی تیاری کریں اور زمین پر بہت سا خون بہائیں، یا پھر محمود کے ساتھ جو امیران ترکان ہے دوستی کریں. کیا کریں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں شیخ الرئیس کو ایک گراں قدر تحفے کی طرح سلطان محمود کو بخش دینا چاہیے. شاہ کا خیال تابناک ہے، تائید عزدی ان کے ساتھ ہے. ان حالات میں میرے بیٹوں نے میرے خلاف سازش کی ہے. میں انہیں قید کرتا ہوں اور باقی تمام عمر ان کی صورت نہیں دیکھوں گا. شاہ کا خیال تابناک ہے، تائید عزدی ان کے ساتھ ہے. شیخ ابو علی سینا نے بخارا چھوڑ دیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں مل رہا. شاہی کتاب خانہ مکمل طور پر آگ میں جل گیا ہے. سب سے چھوٹا شہزادہ کہتا ہے کہ شیخ الرئیس نے خود کتاب خانے کو آگ لگائی اور ترکوں کے علاقے میں بھاگ گیا تاکہ سلطان محمود کی پناہ میں آسانی سے زندگی بسر کرے. 100 سوار اس کے پیچھے روانہ کر دو. 200 سوار انہیں دستوں میں تقسیم کرو، 40 دستوں میں. ٹھہرو، شہزادے باپ کے پاس آئیں. قسمت ہمارے ساتھ تھی جو ہم نے اپنے بیٹوں کو سزا نہیں دی.
ابن عزیز، مجھے بو علی سینا تم سے چاہیے، جاؤ۔ سلام بابا۔ سلام بیٹے، ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہو۔ خدا حافظ۔ سلام جناب۔ تم اور تمہارے اجداد پر سلام۔ مجھے پہچانتے ہو؟ جی ہاں جناب، خوب پہچانتا ہوں۔ اپنے عظیم باپ سے ملتے جلتے ہو جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اللہ کو پیارے؟ آپ کو علم نہ تھا؟ میں مجھے معاف کیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میں نے یہ خبر اس طرح سنائی۔ میرا یہ مقصد نہ تھا۔ ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، اس طرح مت جاؤ، ٹھہرو۔ یہ بیٹے کے لیے بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ نئے دور کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے۔ ٹھہرو۔ جب اپنی ماں سے ملنا تو ایک کامل اور متین مرد کی طرح ملنا۔ موت کا سامنا صرف متانت کی ڈھال سے ہی کیا جا سکتا۔ سلام اما جان۔ مجھ سے پہلے اپنے باپ کو سلام کرو جو اس کا زیادہ حقدار ہے اور اب جہاں زیر خاک خوابیدہ ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ میں بہت تیزی سے آیا لیکن دیر سے پہنچا۔ ان کی بیماری کی خبر خیروں نے مجھے دی۔ اگر اپنوں کو دربار میں راہ نہ دی جائے تو پھر کیا جا رہا ہے؟ اماں قضا کے ہاتھ مجھے وہاں لے گئے۔ وہ وقت
تجھے نہیں چاہتے، تیرے علم کو چاہتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ آ جائے گا۔ بس تمہاری رائے یہ ہے کہ ابن عزیز بدستور وزیر رہے؟ ہاں بھائی جان، جب تک اس سے بہتر کوئی وزیر نہیں مل جاتا۔ میرا خیال ہے اسے قتل کر دیں، جائے جہنم میں اور اپنے شاہ کا وزیر جا بنے۔ بابا کا اس سے زیادہ کوئی وفادار نہ تھا، مجھے تو اس کی صورت ہی سے نفرت ہے۔ جب بھی وہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم بھی جان لیں گے بھائیوں، وہ سب سے زیادہ بابا کے نزدیک تھا، یہ تم جانتے ہو۔ سب کچھ اپنے چھوٹے بھائی پر چھوڑ دو، مجھ پر اعتماد کرو۔ آ گیا۔ آپ نے مجھے بلایا ہے، پس آداب اور سلام ہو تینوں شہزادوں کو۔ آپ اپنے والد بزرگوار کی موت پر یقیناً بہت سوگوار ہوں گے، کمتر میں بھی نہیں۔ مجھے آپ اپنے اس عظیم غم میں شریک سمجھیں۔ ان کی چھوڑی ہوئی سلطنت و حکومت آپ کو مبارک ہو۔ اس فریبی نے نیلا لباس پہن رکھا ہے۔ تم نے ہمیں ہمارے باپ کی موت پر غمگین کیا، یہ چاپلوسی ہے۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ دروازے پر کھڑے رہنا وزیر معظم کے شایان نہیں، قریب آ جائیں۔ میں اب کسی کا وزیر نہیں ہوں۔ یہ حقیر آپ کے والد بزرگوار کے زمانے میں وزیر تھا، جو اب دوسری دنیا میں چلے گئے۔ لیکن ابھی دوسرا امیر زندہ ہے۔ میں نے کئی بار سنا ہے کہ امیران و شاہان اپنے وزیروں اور مشیروں کو وراثت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس وقت تم ابن عزیز وزیر منصور ابن نوح، فرزند نوح ابن منصور ہو۔ بس آگے آ جاؤ۔ میری جسارت معاف فرمائے تو عرض کروں، شاہان ہمیشہ اپنی میراث اپنے بڑے بیٹوں کے لیے چھوڑ جاتے۔ اس کا جواب بھی دوں گا، لیکن اس وقت میرا ایک سوال ہے۔ اس کے اس سوال کا جواب ابھی دو۔ تھوڑا تحمل کر لو۔ بادشاہ سلامت جب مر گئے، ان کے مرنے کا سبب کیا تھا؟ بیماری کی
وجہ سے، چونکہ ان کے معالج خاص شیخ الرئیس موجود نہ تھے، وہ ایک مہلک بیماری کا شکار ہو گئے۔ وزیر کو اپنے بادشاہ سے مخلص ہونا چاہیے، اپنے شک کو سچائی کے ساتھ بیان کرو۔ جواب دو۔ میں جواب نہیں دے سکتا۔ میں دے سکتا ہوں۔ ابن عزیز، تیرا کام تمام ہوا۔ تم نے کہا بڑا بیٹا، کون ہے بڑا بیٹا؟ یہ بات ختم ہوئی۔ اب یہ بڑا بیٹا نہیں ہے، تم ہو۔ تمہیں تعجب ہوگا کہ نوح ابن منصور نے اپنی وراثت اپنے بڑے بیٹے کے لیے کیوں نہ چھوڑی۔ اب مجھے کوئی تعجب نہیں،